أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت پوری دنیا کی نظر میڈیا، سوشل میڈیا، اخبارات، جرائد اور رسائل کے حوالے سے پوری کے پورے گلوبل ولیج پر ہیں. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت میڈیا کی آواز کو اور میڈیا کے پیغام کو جتنی اہمیت دی جا رہی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. اسی تناظر میں میسج ٹی وی تقریباً دنیا کے 150 ممالک میں اس ٹی وی کا ایک میسج پوری دنیا کے اندر کنوے ہو رہا ہے. پاکستان میں بھی انٹرنیٹ پر اس ٹی وی کو ہم دیکھتے ہیں اور الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اس ٹی وی چینل کو دیکھ رہے ہیں. اگر ہم دنیا کی اس گلوبل ولیج کے حوالے سے بات کریں اور سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں، جرائد اور رسائل کی زبان میں اگر ہم دین کے میسج کو کنوے کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا میں کہ وہ ایک شارٹ ٹائم کے اندر وہ میسج پوری کی پوری دنیا کے اندر عام ہو جائے تو اس کے لیے میڈیا کی افادیت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارا جو میڈیا ہے، میڈیا کے اندر یہ چیز ہم بڑے غور سے دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا بیلنس نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ دینی اور دنیاوی دونوں اگر زاویوں کو ہم دیکھیں تو دینی حوالے سے ہمارے میڈیا اس کا جو بیلنس ہے وہ انتہائی کم ہے، جبکہ دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارا میڈیا نیوز کو بھی اسی طریقے سے مختلف ڈراماز وغیرہ جو ہیں ان کو شائع کرتا ہے، دکھاتا ہے، لیکن دینی حوالے سے وہ اپنے ناظرین کی کتنی رہنمائی کرتا ہے اس حوالے سے ہم اپنے ملک کے اندر موجود جو ہمارے ٹی وی چینلز ہیں ان میں کافی کمی محسوس کر رہے ہیں. اس حوالے سے دا میسج ٹی وی جو ہے جس کی نگرانی بھی ملک کے ایک نامور عالم دین کر رہے ہیں جو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیموں سے آراستہ ہیں، ان کا یہ ٹی وی اس کے بہت سے آبجیکٹیوز اور مقاصد ہیں، جس میں سب سے بنیادی چیز جو ہے یہ قرآن مجید کی مستند تشریح، قرآن کا فہم، احادیث کی مستند وضاحت، تشریح اور احادیث کا فہم، فقہ اسلامی دنیا کے اندر کیسے رائج ہوئی، اسی طریقے سے ہمارا بنیادی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جس پر مختلف اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اس عقیدے کو کس طریقے سے راسخ کیا جائے، اس عقیدے کو کس طریقے سے ختم نبوت کا ہم پرچار کریں، اصحاب نبوت، اہل بیت و اطہار، ہم ان لوگوں کی عظمت کو اور ان کے آپس میں محبت کو اور ان کے آپس کے تعلق کو کس طریقے سے دنیا کے اندر ہم عام کریں. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو اس میسج ٹی وی کے جو مقاصد اور آبجیکٹیوز ہیں ان میں شامل ہیں. اسی طریقے سے اولیاء اللہ کا اصل پیغام کیا ہے. ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنی ذات کے حوالے سے ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ زبان کی حد تک تو ولایت کا دعویٰ ہو رہا ہے لیکن عملی اعتبار سے وہ ولایت کے مقام سے بہت نیچے ہیں. میسج ٹی وی اس پیغام کو بھی دنیا کے سامنے کنوے کرنا چاہتا ہے کہ اولیاء اللہ کا اصل چہرہ کیا ہے، اصل ان کی شناخت کیا ہے. اسی طریقے سے معاشرے کے اندر عورت جو ایک معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے اور دینی تعلیم کے اندر بھی عورت کا معاشرے کے اندر ایک اہم کردار ہے، جس کردار کی بنیاد ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے ملتی ہے کہ نصف علم جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے دنیا کے اندر آیا اور اس پورے کے پورے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری کی پوری دنیا کے اندر نصف علم ان کے ذریعے پہنچا. اس اعتبار سے اسلام نے عورتوں کو ایک مقام بھی دیا ہے تعلیمی اعتبار سے، دینی اعتبار سے. اور اس وقت جو دنیا کے اندر ایک وویلا کیا جا رہا ہے عورتوں کے مقام کے حوالے سے کہ عورتوں کو حقوق اور رائٹس نہیں دیے جا رہے اور مخصوص کمیشنز بن چکے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کے کمیشنز ہیں، یہ وہ کمیشنز ہیں کہ جو عورتوں کو حقوق دے، جبکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے کہیں بھی کمی نہیں چھوڑی. ایک مرد کو حق دیا تو ساتھ ایک عورت کو بھی حق دیا. ایک مرد کے لیے وراثت اور جائیداد میں قرآن مجید نے
اگر حق کا تعین کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی قرآن مجید میں ایک ماں، ایک بہن اور ایک بیوی کی حیثیت سے عورت کو حق دیا۔ اسی طریقے سے دین اسلام عورت کو ایک عزت اور عظمت اور شرافت دینا چاہتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اور ہماری یورپین سویلائزیشنز اور ہماری جتنی بھی تہذیب اس وقت ہے اور ہمارا خصوصیت کے ساتھ ہمارا میڈیا، وہ عورت کی اس عزت، اس شرافت اور اس پردے کو چاک کرنا چاہتا ہے۔ میسج ٹی وی اس اعتبار سے عورتوں کے حقوق، معاشرے کے اندر ان کی افادیت اور اہمیت، اسلام کے ذرعی اصولوں کے مطابق کیسا ہو، اس کو بھی عام کرنا اس کے مقاصد میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم جو ایک بنیادی عنصر ہے اور اس کے بغیر قومیں ترقی نہیں کر سکتی۔ کسی بھی قوم کی ترقی اور اس کے عروج اور اس کو بام عظمت تک پہنچنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لفظ اقرا اور یہ جو تعلیم کے حوالے سے سب سے پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، تو اس کا مقصد بھی بنیادی طور پر یہی ہے کہ مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کی عظمت اور مسلمانوں کی جو رفعت اور عروج ہے، اس کا واحد سبب اور واحد زینہ جو ہے وہ علم ہے اور علم کی ترقی ہے، چاہے وہ علم دین کا ہو، چاہے وہ دنیاوی علوم اور فنون ہوں کہ جن کے ذریعے ہم دین کو تقویت پہنچا سکیں، مخلوق کی خدمت کر سکیں۔ میسج ٹی وی اس حوالے سے بھی تعلیم کے حوالے سے خصوصی پروگرام نشر کرتا ہے اور اپنے ناظرین کو بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتاتا ہے کہ جو نئی جنریشن کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل ہیں اور اسی طریقے سے ادبی قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے اندر ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس طرف مائل کرنا کہ تاکہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی ان ایکٹیویٹیز کو بھی جو ہے وہ جاری رکھ سکیں، یہ بھی اس کے آبجیکٹیوز میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی حوالے سے سیاسی، اقتصادی، سماجی، نجی مسائل جتنے بھی ہیں ان کو عام کرنا، پرچار کرنا کہ اسلام کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، چاہے وہ سیاست ہے، چاہے وہ اسی طریقے سے پولیٹکس سے ہٹ کر ایتھکس کے حوالے سے اگر دیکھیں، اخلاقیات کے حوالے سے دیکھیں، اسی طریقے سے اکنومیکلی اگر ہم دیکھیں، معاشرے کے اندر جتنی بھی حیثیتیں ہیں، اسلام ہمارا ان حیثیتوں کا ہماری رہنمائی جو ہے اسلام کس طرح کرتا ہے اور اسلام کا اس میں پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ تو یہ وہ، اور اسی طریقے سے جو سب سے بنیادی بات کہ میسج ٹی وی کا یہ جتنا بھی کام ہے، میسج ٹی وی کا یہ جتنا بھی ورک ہے، اور جیسا کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ انہوں نے ایک اتنے اہم کام کی بنیاد ڈالی معاشرے کے اندر، جس سے ایک اہم ضرورت کی بنیاد ڈالی کہ ہم قرآن مجید اور حدیث مبارک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور دین کی صحیح تصویر دین کی جو اعتدال والی تصویر اور مثبت تصویر ہے، اس تصویر کو پوری دنیا کے اندر ہم کیسے پہنچائیں، اس کے لیے انہوں نے ایک کاوش، اس کا آغاز کیا۔ اور یہ سارے کا سارا سلسلہ اور اس میسج ٹی وی کے جتنے بھی پروگرامز ہیں، جیسے میں نے اس کے آبجیکٹیو ذکر کیے، تو یہ سارے کی ساری چیزیں الحمدللہ اس پر ہمیں فخر ہے کہ یہ دین کو سمجھنے والے بہترین سکالرز اور علماء کرام کی زیر نگرانی یہ اپنی ترقی کی منازل کو طے کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔